کہ حضور آپ فرما رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ اس نے یہ دونوں برائیاں کی ہوں. فرمایا اگرچہ دونوں برائیاں کی ہوں. تیسری بار ڈانٹا اور فرمایا سنو ابو ذر. حضرت ابو ذر وہ عظیم صحابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ فرض کریں کہ 1000 سال کی زندگی پائیں اور ایمان و تقویٰ کے ساتھ ایسا وقت گزاریں کہ گناہ کبیرہ تو دور کی بات، کسی سے گناہ صغیرہ بھی نہ ہو. یہ اربوں کھربوں ولیوں کے ولی مل کر حضرت ابو ذر کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. کیا فرمایا سرکار نے اور کس کے دفاع میں فرمایا؟ اس کے دفاع میں کہ جس سے گناہ کا امکان نہیں، جس پر گناہ کا گمان نہیں، جس نے 100% گناہ کیا. وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ دونوں ماضی کی صیغے اور ماضی تحقیق اور یقین کا فائدہ دیتے. ایسا ہے تو سنیے آپ پھر کیسے مومن اور متقی ہیں آپ. ہو سکتا ہے کہ ناچنے گانے والی آپ سے پہلے جنت میں چلے. وہ بادشاہی کہ جو انسان کو تکبر میں مبتلا کرے وہ اس کے جہنم کا پروانہ ہے. وہ گناہ کے جو اس کو ندامت کی طرف لے جائے وہ اس کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے. آپ نے دین کو اپنے مطلب کا ایک مفہوم سمجھ لیا، جیسے چاہے موڑ لے اس کو. کسی کی آبرو اتنی سستی ہے. حضرت ابو ذر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ جن کا جنتی ہونا 100% یقینی ہے. سارے کے سارے صحابہ مغفور ہیں. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اللہ نے سب کے لیے جنت کا وعدہ کیا. اتنی عظیم شخصیت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ گمان نہیں ہے، شک نہیں ہے کہ اس نے یہ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. اس نے یہ دونوں گناہ کیے لیکن کلمہ پڑھتا تھا وہ جنت میں جائے گا. آگے باقی تشریحات آپ کی ہے، سرکار کی نہیں. جنتی ہے تو جنتی. آپ اپنی تشریحات کے قید میں مقید ہیں. دین تمہاری تشریحات کی قید میں مقید نہیں. مصلحتاً حکمتاً ان تشریحات کو ضرور بیان کیجیے لیکن اپنے فہم کو دین نہ بنائیں. آپ کا فہم کبھی بھی دین نہیں بن سکتا. آپ کو معلوم ہے کہ مسالک اربعہ میں بنیاد کیا ہے؟ فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی. جو متخصصین وہ اس اصطلاح کو سمجھتے ہیں. جب آدمی مفتی بنتا ہے تو اس کا سبق پڑھایا جاتا ہے کہ چاروں فقہوں میں ایک بات ہے کہ ہر فقہ کا حامل یہ کہے گا کہ میرا مسلک صحیح ہے، غلطی کا احتمال رکھتا ہے. اگر کوئی متخصص ہے، مفتی ہے تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا. ایسے ہی میرا مسلک صحیح ہے، غلطی کا احتمال رکھتا ہے. ٹھیک بھئی اگر صحیح ہے تو پھر غلط نہیں ہے. نماز صحیح ہے، غلطی کا احتمال ہے. زکوٰۃ صحیح ہے، غلطی کا احتمال ہے. تو پھر پوری اتنی بڑی محنت کی ترتیب فقہ حنفی، پورے فقہ حنفی کے بارے میں کہا جا رہا ہے صحیح ہے، غلطی کا احتمال رکھتا ہے. فقہ مالکی کے بارے میں کیا مطلب ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا ہے، یہ ہمارا فہم ہے، دین نہیں. دین واحد ہے جو غلطی کا احتمال نہیں رکھتا، فہم غلطی کا احتمال رکھتا ہے. ہماری تشریحات غلطی کا احتمال رکھتے ہیں، سرکار کی بات غلطی کا احتمال نہیں رکھتی. میں نے کسی اجنبی مرد اور عورت کو دیکھا، آپ نے دیکھا، آپ نے رائے قائم کر لی کہ برائی کرتے اور اس رائے پر آپ پختہ ہو گئے، لوگوں کا ذہن بنایا. قیامت میں کس کس بات کا جواب؟ ہماری بدگمانی، ہمارے قرائن، ہمارے شواہد سب ایک طرف. سرکار نے فرمایا دونوں گناہ کیے، کلمہ پڑھا جنت میں جائے گا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں حضور ساری زندگی ہم نے آپ سے سنا کہ یہ کام کرنے ضروری ہے اور ان کاموں سے بچنا ضروری ہے. آج بھی آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا. سرکار نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ جنت میں جائے. میں نے پھر پوچھا، سرکار نے فرمایا، پھر وہی الفاظ بتایا. تیسری بار پوچھا تو فرمایا، سرکار نے ایک بات ارشاد کی. سرکار نے فرمایا ابو ذر سنو. جی حضور فرمایا ابو ذر صورتحال یہ کہ یہ برائی کا مرتکب جو مومن ہے
یہ جنت میں جانا چاہ رہا ہو اور فرض کریں کہ جنت کا راستہ ایک ہی ہو اور وہ اتنا محدود ہو کہ اس میں ایک آدمی مشکل سے گزر سکتا ہو اور اس کی برائی کی بنا پر تم اس کو روکنا چاہو اور وہ روکے نہیں، تم صحابی رسول ہو، تم اپنے تقدس کو، اپنی تکریم کو، اپنے اعزاز کو اس موقع پہ استعمال کرو اور وہ راستہ اتنا رہ جائے کہ 1 فٹ بھی زیادہ ہو، تم یہ سوچ کر کہ ویسے تو یہ نہیں رکے گا، صحابی رسول کے اعزاز میں رکے گا، تم اس راستے میں اپنا سر رکھو، وہ برائی کرنے والا تمہارے ناک کو رگڑ کے چلے۔ ایسا ہے علی رغم انفی کی ضرب الفاظ ہیں۔ کیسی تمہاری دینداری؟ بدگمانی سے آغاز کرتے ہو، بدگمانی پہ تکمیل کرتے ہو، اور کوئی مشغلہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سے چاہتے کیا ہیں؟ یہ دین، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان۔ سب سے بڑی ذات جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم ترین شاگرد حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ۔ سوال ہے میرا اساتذہ سے، جو طلباء کو سزا دینے کو، مار پیٹ کرنے کو درست سمجھتے ہیں، کیا شرعی طور پر اس کے جواز کی کوئی صورت ہے؟ کسی جگہ پہ یہ اجازت ہو کہ طالب علم کو سبق یاد نہ کرنے پر یا شرارت کرنے پہ مارا جائے؟ سنیے، سب سے بڑے معلم جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تاثیر ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ترش روح، سخت دل ہو گئے، گالی گلوچ، سخت لہجہ، ترش لہجہ، مار پیٹ، سزا دینا، یہ تو بہت پیچھے ہے۔ ایک لفظ بھی آپ نے سختی کا نہیں کہا، آپ سارے الفاظ نرمی کے کہہ رہے ہیں، لیکن پڑھانے میں، رہنمائی کرنے میں اگر یہ انداز ہو گیا کہ دل میں سختی آ گئی اور پیشانی پہ ناگواری کی لکیر آ گئی، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ کائنات کی مقدس ترین شاگردوں کی جماعت آپ کے پاس سے بھاگ گئی۔ کوئی ایک مثال دیجیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھاتے وقت مارا ہو یا برا بھلا کہا ہو، یا کسی ماتحت کو کسی کام میں کوتاہی کرنے پہ آپ نے ڈانٹا ہو۔ ایک صاحب نے آ کر کے عرض کیا، ہمارے معاشرے کی صورتحال سامنے آتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ جو تمہارے ملازم ہیں اگر ان سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں۔ تو حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت اگر پھر غلطی کریں تو میں پھر معاف کروں، حضور پھر غلطی کریں تو میں پھر معاف کروں۔ تو پوچھا حضور دن میں کتنی بار؟ فرمایا 70 بار۔ ہمارے یہاں کوئی ملازم ہوتا ہے تو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈانٹنا، اس کو گالی گلوچ کرنا، اس کو ذلیل کرنا یہ ہمارا حق ہے، اور ہم سب متفق ہیں۔ ہمارے پاس ہم ملنے کے لیے آنے والے دوست احباب بھی، چاہے وہ مولوی صاحب ہوں، چاہے وہ پیر صاحب ہوں، چاہے وہ دیگر مل آنر ہوں، ان سب کا دینے کی جگہ کی، یعنی اس گندگی کی کان میں گر کر ہم سب اس گندگی کو اپنے اندر ہم یوں سمجھے کہ ایک طرح سے سمو چکے ہیں کہ پاکیزگی کا احساس، اخلاق نبوی کا احساس ہی ختم ہو گیا۔ امیر شریعت حضرت سید عطاءاللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کھانا بیٹھک میں بھجوایا گیا، تو اتفاق سے جو بیٹھک کا بیرونی دروازہ تھا وہ کھلا رہ گیا، تو حضرت کھانا کھانے لگے تھے کہ سامنے سے خاکروب گزرا، جسے بھنگی کہا جاتا ہے، جو پخانہ وغیرہ لوگوں کے گھروں سے اٹھایا کرتا ہے، اور عیسائی تھا وہ،
تو یہ دونوں چیزیں جب ہمارے سامنے ہوں تو پھر تو ہم اپنا یہ سمجھیں کہ ثبوت ایمان کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہے تو وہ بھی خدا کی مخلوق۔ تو وہ جیسے ہی گزرا تو حضرت کی نظریں چار ہوئی، تو حضرت نے اپنا ہاتھ روک لیا اور فرمانے لگے، انہیں متوجہ کیا کہ آئیے اور میرے ساتھ آ کر کے کھانا کھائیں۔ اس نے بڑی حیرت سے کہا کہ شاہ جی تسی ملو گے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہم نے آپ سے۔ اب اس کے سامنے پورے معاشرے کا منظر آیا کہ معاشرے میں جو سب سے بے عمل شخص کہلایا جاتا ہے مجھے وہ بھی ذلیل کرتا ہے، ہر آدمی مجھے گھٹیا سمجھتا ہے کہ پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا۔ جس معاشرے کے سب سے مکرم و مقدس شخص ہیں یہ مجھے ساتھ بٹھا کر کھانا کھانے کو کہہ رہے ہیں، تو یہ میرے سننے میں غلطی ہو رہی ہے، سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے۔ تو پھر پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں ہاں ہم نے آپ سے کہا ہے، ہماری ڈکشنری میں آپ کا لفظ بھی ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں بچے فرما بردار نہیں، بچے کو آپ سکھائیں گے تو اس میں آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی نا، جو ہم تو کہہ کے بلائیں گے تو آپ کہاں سے سیکھے گا؟ بچے کے سامنے سچ بولیں گے تو سچائی کی انویسٹمنٹ ہوگی۔ تو حضرت فرما رہے ہیں اس فاطر کو جی ہم نے آپ ہی سے کہا ہے۔ اس نے پھر تاکیداً پوچھا حضرت آپ نے مجھ کو یقین ہی نہ بھائی ہم نے آپ ہی سے کہا آئیے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اس نے کہا حضرت پھر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت رک گئے، قریب ہی اس کا گھر تھا، اپنے گھر گیا، اپنی بیوی بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضرت پہلے کلمہ پڑھائیے پھر کھانا۔ اب میری اور آپ کے بعض میری تسمیہ، میرا تقوی کا جو ایک طرح کا جو مشکل مشابہت ہے اور میرا لمبا کرتا اور پیر اس طریقت فلاں فلاں ہوا، ایک طرح اخلاق نبوی کی تاثیر ہے، ایسے چیرتا ہوا نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو دین کی دعوت دی، جس سے گھٹیا سمجھ کر دی، خیر خواہی کے جذبے سے، تکریم کے جذبے سے دی۔ آپ کے پاس کفار آئے، آپ نے اپنی رحمت والی چادر ان کے لیے بچھائی۔ ہمارے ہاں دوسرے مسلک کا آدمی ہم اکرام کریں تو کہتے ہیں ہم نے دین کو ذلیل کر دیا۔ یہ آپ کا فہم دین ہے؟ یہ شخص داڑھی والا نہیں ہے، یہ شخص پینٹ شرٹ والا ہے، الیاذ باللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں اس کی آخرت کا فیصلہ کرنے والے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ اللہ رب العزت سے۔ مجھے صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میری آخرت کا کیا ہو، دوسروں کے بارے میں کیا سوچنا ہے؟ وہ یہ سوچنا ہے کہ یہ سب کے سب اللہ کی رحمت سے بخشے جائیں۔ مجھے کیا سوچنا ہے؟ مجھے یہ سوچنا ہے کہ رحمت کی ضرورت تو مجھے بھی اور میری بخشش کی ہوگی اسی سے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ دوسروں نے پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے، مجھے ان کے بارے میں صرف اچھا گمان ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حقوق کی ادائیگی کا مطلب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ سب نے میرا حق ادا کرنا، جو بالکل غلط ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا مطلب ہے کہ مجھے آپ سب کا حق ادا کرنا۔ اگر میں باپ ہوں تو مجھے اولاد کا حق ادا کرنا ہے، اگر میں اولاد ہوں تو مجھے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے۔ میرے ساتھ اگر لوگ رہتے ہیں تو مجھے پڑوس کا حق ادا کرنا ہے، پڑوس کو میرا حق ادا نہیں کرنا۔ اگر میں مالک ہوں تو مجھے ملازم کا حق ادا کرنا ہے، اگر میں ملازم ہوں تو مجھے مالک کا حق ادا کرنا ہے۔ ہمارے سارے معاملات الٹے ہیں، ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے میرا حق ادا کیا، تو ہوتا یہ کہ ہر شخص کھینچنے کے چکر میں۔ جب ہم اس نقطے پر آئیں گے کہ مجھے حق ادا کرنا ہے، جب سبھی اس نقطے پر آئیں گے تو پھر آپ خود ہی سوچیے کہ جھگڑے کا امکان رہے گا۔ آپ اخلاق نبوی کی جو بنیادیں ان پہ غور کیجیے، ان سب میں ہمیں مخاطب کیا گیا، سل جوڑیے، من قطع جس نے آپ سے توڑا، ہمیں کہا گیا کہ جوڑ، واف معاف کیجیے، عمن ظلم جس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا۔
واعط من حرم، کل آپ نے مانگا تھا اس نے نہیں دیا، آج اللہ نے وہ سب دیا، آپ دیجیے۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی تھی آج وہ پھنسا ہے، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں اچھائی سے